بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ اس کی ابتدا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اپنے رب سے ڈرنے کی تلقین کی ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کے امور کو بیان کیا ہے۔ رشتہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نسبی رشتہ ہے اور ایک سببی رشتہ ہے۔ ان دونوں رشتہ داری کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ از حد آخری لمحات تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے وہ رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو رشتہ داری کے معاملے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حقوق میں سے کچھ یتیموں کے حقوق بیان کیے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم وہ بچہ اور وہ بچی ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اس لیے کہ باپ کفیل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے اس کے نان نفقے کا۔ تو جس بچی اور بچے کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے۔ اور یتیمی ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، یتیمی بلوغت تک ہوتی ہے۔ جب آدمی بچہ بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی نہیں رہتی۔ اس یتیم کی کفالت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بات بیان کی۔ ایک تو یہ کہا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ یتیموں کا مال ایک شکل میں استعمال کر سکتے ہو، اور وہ شکل کیا ہے کہ جب انسان محتاج ہو، تنگ دست ہو، معاشی اعتبار سے کلاش ہو، اس کی ضرورت زندگی کے لیے سامان نہ ہو، تو یتیموں کا مال اس کے پاس موجود ہے تو پھر اپنی ضرورت کے مطابق کھائے، اس میں بھی اسراف نہ کرے، لپک لپک کے بھی نہ کھائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور اسراف بھی نہ کرے۔ مال مفضل برحم، ایسا نہ کرے بھائی بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ کی روزی روٹی پوری نہیں ہے، تو گزارے کے اعتبار سے آپ بھی اس میں سے لے لیں، ضرورت جتنی ہے اتنی لے لیں، ضرورت، خواہش نہیں، اسراف نہیں، ضرورت کے مطابق اس کا مال آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس یتیم کے مال کی صحیح معنی نگرانی کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، آپ اس یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، لہذا آپ ضرورت مند ہیں تو پھر لے لیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اگر غنی ہو فَلْيَسْتَعْفِفْ، پھر کبھی بھی نہ لو، اس لیے کہ تم غنی ہو، تمہارے پاس اپنا مال موجود ہے۔ پھر بے لوث خدمت کرو یتیم کی، اس کے مال کو بڑھا لو، اس کے مال کو تجارت میں لگا دو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال بڑھا ہوا ان کو ملے اور وہ لے لے۔ فرمایا یہ شخص جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے جنت میں میرے ساتھ ان انگلیوں کے برابر اس کو اور مجھے اللہ جنت میں ایک پڑوس عطا کرے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر دل میں سختی ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ مراد یہاں یہ بھی ہاتھ پھیرنے سے مراد بھی شفقت ہے، آپ اس کی کفالت کریں، آپ اس کے اخراجات پر اس کا تعاون کریں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو دل کی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے نرمی میں بدل دے۔ تو یتیم کو بیان اللہ نے اسی ضمن میں کیا کہ رشتہ داریاں، تعلق، یتیم عموماً وہ دھکے جو کھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے صحیح معنی نگرانی نہیں کرتے۔ اگر اپنے صحیح معنی نگرانی کریں تو یہ ایک صلہ رحمی بھی ہے، اور اس یتیم کی پرورش کا اللہ کے ہاں اجر بھی ہے۔ جب یہ بلوغت کو پہنچ جائیں، قرآن کہتا ہے ان کا مال ان کو دے دو، بالغ ہو گئے۔ بالغ کب ہو گئے؟ بلوغت کی 3 علامتیں، مرد بچے کے بلوغت کی 3 علامتیں۔
جب یہ بالغ ہو جائیں تو جانچ پڑتال کرتے رہو تو ان کا مال ان کو پھر دے دو۔ بلوغت کی ایک علامت یہ ہے کہ عمر 15 سال ہو جائے۔ 14 سال کے تھے عبداللہ بن عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے احد میں کہ مجھے جہاد میں جانا ہے۔ آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں تم چھوٹے ہو۔ اور اگلے سال خندق کا موقع آیا تو کہتے میں پھر آیا، مجھے خندق میں جانا ہے، تو آپ نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہ عمر ہے بلوغت کی، 15 سال بلوغت کی عمر، یہ آخری سٹیج ہے۔ 15 سال کا کوئی ہو گیا تو بالغ ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ اسے احتلام کی کیفیت پیدا ہو جائے، احتلام بھی بلوغت کی علامت ہے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ ناف سے تحت، ناف سے نیچے بالوں کا اگ آنا بھی یہ بلوغت کی علامت ہے۔ بغل کے بال اور ناف کے بالوں کا اگ آنا یہ بھی بلوغت کی علامت ہے۔ اس بارے میں عطیہ ایک صحابی ہیں جو بنو قریظہ یہودیوں میں تھے، جب مسلمانوں نے بنو قریظہ پر حملہ کیا اور وہ قیدی بنے، فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے مرد قیدی بنے ان کو قتل کر دیا جائے، جتنی عورتیں قیدی بنی ہیں ان کو لونڈیاں بنا دیا، اور جو بچے ہیں ان کو بھی قید میں رکھا جائے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بھی صحابہ نے پکڑا اور میرے بارے میں ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ میں مردوں میں شامل تھا اور نہ بچوں میں شامل تھا۔ تو پھر انہوں نے میرے بلوغت کے لیے جو چیز چیک کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے میرا تہمد کھولا اور مجھے چیک کیا تو میرے زیر ناف بال نہیں اگے تھے، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اگر یہ زیر ناف بال اگے ہوتے تو فیصلہ کیا ہوا تھا؟ بالغ جتنے ہیں قتل کر دو، تو میں قتل ہونے سے بچ گیا۔ تو یہ صحابی قتل ہونے سے بچ گئے، اللہ نے بعد میں توفیق عطا فرمائی تو ان کو اسلام کی توفیق ملی اور یہ محمد الرسول اللہ کے صحابی بنے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالغ ہے۔ اسی طرح عورت کے بلوغت کے حوالے سے بھی عموماً 15 سال، اور ایک علامت جو بیان ہوئی ہے وہ منتھلی پیریڈ ہے، جب وہ شروع ہو جائیں تو عورت بھی بالغ ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ بچے یتیم ہیں اور یہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اور جو لوگ بے وقوف ہیں، کچھ لوگ رشتہ داری کی پرورش میں آ جاتے ہیں، ہوتے بے وقوف ہیں، عقل کم ہوتا ہے اور بڑے ہو کے بھی عقل کم ہوتا ہے، تو قرآن کریم کہتے ہیں ان کی وہ بھی تمہاری کسٹڈی میں ہے اور ان کا مال بھی تمہارے پاس ہے، تو ان کا مال بھی ان کو نہ دو، بے وقوف ہیں اڑا دیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنوں میں ہی وہ اڑا دیتے ہیں، تو بے وقوفوں کو بھی ان کا مال نہ دو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ رُشْدًا، لوگ آپ کو کہیں گے یار آپ دبا کے بیٹھے ہو، وہ کھائے تباہ کرے کیا کچھ بھی کرے، اس کا معاملہ آپ دے دو، نہیں دو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وہ اڑا دے گا اور چور چکرے اس کے مال کو کھا جائیں گے، فراڈ ہو جائے گا، لہذا اس کا مال اپنے پاس رکھو۔ حال بتا وقتاً فوقتاً ان کو چیک کرو کہ یہ مال سنبھالنے کے قابل ہے تو پھر اس کو دے دو۔ کیسے چیک کریں گے؟ مثلا کچھ مال ان کو دے دے، بیٹا یہ کام کرو، اب پتہ چلتا ہے وہ کام کرنے گیا اور وہ سب مٹی بنا کے آ گیا، نہ دو۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے کام کیا ہے، ماشاءاللہ اچھا اس نے اس کو سنبھالا ہے، معاملات اس نے اچھے چلائے ہیں، کچھ مال دے کے چیک کریں اس کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے تو پھر آپ وہ امانتیں اس کے سپرد کریں۔ یہ اصول بیان کیے، یہ بھی ایک رشتہ داری کے حقوق ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، جائیں جدھر برباد کرتا کرے، اس کا مال تھا میں نے دے دیا۔ قرآن نے کہا نہیں، آپ نے غلطی کی، آپ نہ دو۔ اس کی عقل نہیں تھی تو آپ عقل والی بات کر لیتے۔ اگر ہم بھی اس جیسے ہو جائیں گے تو پھر بہت سارا نقصان ہو جائے گا، کل کو وہ بھکاری بن جائے گا، کل کو وہ ڈاکو بن جائے گا، وہ چور بن جائے گا، لوگوں کے مالوں پر حملے کرے گا، کیوں جب اپنا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ سارے اصول اختیار کرو۔ اسی طرح کچھ لوگ اس زمانے کے اندر یتیم بچیوں کو پالتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ یہ ان کا مال تو کوئی ہے نہیں تو ان کے نکاح کہیں اور کرا دیتے تھے، اور جب دیکھتے تھے ان کا مال ہے تو پھر وہ خود ہی نکاح کر لیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اس روش سے بھی منع فرمایا، فرمایا نہیں، اصول کے مطابق نکاح کرو، اس لالچ پر نہیں کہ چلو اس کا مال بہت زیادہ، یتیم ہے، اب اس کو تو باہر جانے نہیں دینا۔ ہمارے ہاں بھی اس نوعیت کی کیفیتیں ہیں، ہمارے ہاں رشتے کہاں کیے جاتے ہیں اور کہاں سے لیے جاتے ہیں، مال کو دیکھا جاتا ہے، وراثتوں کو دیکھا جاتا ہے، آپس میں بھائیوں نے ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ بھی کروڑ پتی ہے، یہ بھی کروڑ پتی ہے، تو بچی اگر باہر چلی گئی تو مال بھی باہر چلا جائے گا، تو کسی نہ کسی حالت میں ان کو ایک ہی بوتل میں گھسیڑنا ہے، وہ بچی بھی نہیں مان رہی، بچہ بھی نہیں مان رہا، تو پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ اصول پہ دیکھا جائے، وہ بھی اصول، وہاں یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنی جائیدادیں باہر نہ چلی جائیں، اس بیٹی کو جو وراثتیں آنی ہے وہ تو بھائی کے گھر چلی جائیں گی، بھائی کے بچی کو جو آنی ہے وہ میرے گھر آ جائے گی، تو معاملہ کیا رہے گا؟ بیلنس رہے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ کفو ہے بھی صحیح، برابری ہے بھی صحیح، ان کا آپس میں جوڑ بھی ہے یا نہیں، بچی پسند نہیں کرتی، بچی پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ چیز پوچھی بھی نہیں جاتی۔ کل مجھے ایک بچی نے میسج کیا، کہتے ہیں ہمارے خاندان میں شیخ صاحب ایسی کیفیت ہے کہ رشتہ دیکھ کے اوکے ہو کے فائنل ہو جاتا ہے، بچی کو تب بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ بتائیں ہم اس حالت میں کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری انسلٹ ہے کہ ہم بچیوں سے بولیں کہ تمہارا رشتہ وہاں کر رہے ہیں یا تم سے مشورہ لیں، یہ ہماری انسلٹ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا بچی کو، ولی کا حق ہے تو بچی کا بھی حق ہے، ولی کا حق ہے کہ تو کر، تیری سرپرستی میں بچی کا نکاح ہوگا، لیکن ولی کے ساتھ ساتھ بچی کو بھی کہا ہے کہ تو ایگری ہوگی تو تیرا نکاح ہوگا، ولی تیرا راضی ہے، بچی راضی نہیں ہے، نکاح نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، یہ بین ہے یہ مسئلہ۔ لہذا یہ یتیم بچیوں کے ساتھ بھی اس طرح زیادتی ہوتی تھی۔ مثلا یتیم بچی پل رہی ہے میرے گھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مال جائیداد تو کچھ ہے نہیں، پھر میں کسی کو بھی اٹھا کے دے دیتا ہوں، چل بھی تو اس سے نکاح کر لے، اور جب یہی بچی مالدار ہے تو پھر میں کبھی بھی دوسرے گھر میں رشتہ نہیں کراتا، بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر رشتہ کروا لیتا ہوں تاکہ اس کا سارا مال میں ہتھیا لوں۔ اسلام نے کہا یہ روش کر، بنیادیں جب یہ گھر بسانے میں بنیادوں میں جب نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا، ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو پھر گھر اجڑتے ہیں، پھر وہ ثمرات نہیں ملتے نکاحوں سے، شادیوں سے، خوشیوں سے، جب بنیادوں میں کجی ہو، نیتوں میں کجی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ نہیں یہ کام تم نہ کرو، ان کے مال ان کو دے دو، اسی طرح بے وقوف لوگ تمہارے ہاتھ میں ہیں تو ان کے مال بھی ان کو دے دو، فرمایا ان مالوں میں زیادتی نہ کرو۔ یہ تصور کر لو کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہاری اولاد پیچھے کمزور ہو، پریشان ہو، تو تم اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ان کا کوئی اچھا وارث بن جائے۔ لوگ اپنے اولاد کے بارے میں تو بڑوں کو تلقینیں کرتے ہیں کہ یار میرے بچوں کا خیال رکھنا، میں تو بس گیا، میری حالت تو یوں ہے۔ تو جب اپنی اولادوں کے حوالے سے ہماری یہ سوچیں ہیں کہ یہ پریشان نہ ہوں، یہ رسوا نہ ہوں، یہ معاشرے میں ذلیل نہ ہوں، تو پھر فرمایا ان بچوں کو جو تمہارے کنٹرول میں ہیں وہ بھی کسی کی اولادیں ہیں، ان کے ماں باپ کی چاہت بھی اسی طرح تھی، تو ان کو بھی اسی طرح کے تم اصول اور قانون اور حقوق دو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ سارے حقوق کے مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کو بیان کیا۔ وراثت ایک عظیم علم ہے، یہ نصف علم ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھو۔ وہ وراثت کیا ہے؟ فوت ہو جانے والا جب فوت ہو جاتا ہے، جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ ورثہ ہے، اور جو اس کے وارث بنتے ہیں وہ وارث ہے۔ تو اس ورثے کی تقسیم کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے اصول بیان کیے، اور یہ مال کس میں تقسیم ہوگا۔ ظاہر دنیا میں ہر شخص جو دنیا میں رہتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی ملکیت ضرور رکھتا ہے، کسی کے پاس مکان ہے، کسی کے پاس زمین ہے، کسی کے پاس پلاٹ ہے، کسی کے پاس نقدی ہے، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد جس چیز کا یہ مالک تھا، اس مال کو کون لوگ کیسے تقسیم کریں، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی۔ جیسے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، وراثت کو بھی اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں
زندہ باپ سے اولاد وراثت مانگ رہی ہوتی ہے، کیا حق بنتا ہے تمہارا؟ باپ آل نال ہے، جب تک وہ زندہ ہے اپنا 1% بھی آپ کو نہیں دیتا، وہ حقدار ہے۔ اور زندہ باپ سے، زندہ ماں سے اولادیں حق مانگ رہے، میرا حق دو، تیرا حق کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے تجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جسم دیا، جا کما، تیرا حق یہ ہے۔ انہوں نے پال دیا، پوس دیا، تیرے حقوق ادا کر دیے۔ ماں باپ کی جائیداد پر اس انداز سے، وہ کہتے ہیں زندگی میں بانٹو بھائی، یہ بھی غلط طریقہ، زندگی میں نہ بانٹو، تعاون کر دیں لیکن اصل مال اپنے ہاتھ میں رکھیں، اللہ کے راستے میں دیں، خرچ کریں، آپ خود محتاج نہ بنیں۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹی بیٹا کسی اعتبار سے کوئی کرائسس میں ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ اور چیز ہے، اسلام کہتا ہے آپ کا حق ہے۔ لیکن زندگی میں آپ کہتے ہیں میں نے بانٹ دیا، میں تو اس جھنجھٹ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، یہ جھنجھٹ اللہ نے آپ کی گردن میں رکھا ہی نہیں، آنکھیں بند ہوں گی، یہ اللہ کے کنٹرول میں چلا جائے گا، پھر اللہ بانٹے گا، بات ہی ختم۔ یہ جھنجھٹ کیسا ہے؟ یہ جھنجھٹ ہم نے بنا رکھے، لہذا اس کو جھنجھٹ نہ سمجھیں۔ زندگی میں آپ صحیح طریقے سے ان حقوق کو ادا کرتے رہیں، جب دنیا سے جائیں گے وہ مال پھر اللہ تقسیم کر، جب اللہ نے تقسیم کرنا ہے تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بے شمار مصیبتوں سے بچ جاؤں گا۔ میری تقسیم میں کجی ہو سکتی ہے، میری تقسیم میں ظلم ہو سکتا ہے، میری تقسیم میں زیادتی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی تقسیم میں کوئی زیادتی نہیں۔ میں اللہ کی تقسیم پر اکتفا کر لوں تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتا ہوں، بہت ساری اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں۔ اس لیے یہ زندگیوں میں کام نہ کریں۔ اور زندگی میں جب تقسیم ہوتی ہے نا، اس میں بیٹوں کو نقصان ہوتا ہے، بیٹیوں کو نفع ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں جب تقسیم کرنی ہے تو برابر کرنی ہے، جب برابر کرنی ہے تو بیٹیوں کو برابر ملنا ہے، جبکہ فوت ہو جانے کے بعد جو اللہ تقسیم کرتا ہے اس میں بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، بیٹی کو سنگل ملتا ہے۔ کتنا نقصان ہو گیا؟ بیٹے کہتے ہیں ابا تقسیم کر دے زندگی میں، تو تمہارا نقصان ہو رہا ہے، اور ابا اگر اس کو ڈبل دیتا ہے اس کو سنگل دیتا ہے، یہ تو غلط ہے۔ زندگی میں جب بانٹے گا تو برابر بانٹے گا، زندگی میں برابر دے گا۔ جو چیز بھی جائیداد، پراپرٹی یا ملکیت میں آتی ہے اور وہ مالیت بنتی ہے بندے کی، اس کو جب بھی تقسیم کرے گا برابر کرے۔ کھانے پینا اور چیز ہے، ایک بیٹا کہتا ہے مجھے پیزا کھلا، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے برگر کھانا ہے، کوئی حرج نہیں، یہاں تفاوت ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے میں نے مدرسے پڑھنا ہے اور ایک کہتا ہے میں نے اسکول پڑھنا ہے، اس کی سالانہ ہزاروں روپے فیس ہے اور اس کی کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ جب کوئی چیز مالک بنے گی اولاد، باپ اس کو دے گا کہ یہ تو اس کا مالک ہے اور وہ جائیداد کی شکل ہے، تو پھر یہ برابر تقسیم ہو، زندگی میں کرے گا۔ ایک بیٹے کو گفٹ دیا تو دوسرے بیٹے کو بھی دینا پڑے گا، دوسری بیٹی کو بھی دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دیا اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہے۔ وہ بڑا بیٹا ہے، اس کی بیگم ہم سے لڑتی ہے، وہ تو ویسے الگ ہو گیا ہے، وہ تو بہت کچھ ہم سے لے چکا ہے، اب میں چھوٹے کو ہی دیتی ہوں اس لیے کہ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، یہ بیٹا بھی میرے ساتھ رہتا ہے، اس کی بہو بھی میری بڑی خدمت کرتی ہے، لہذا یہ حقدار ہے اور اولاد حقدار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں کیا پتا تمہارے مرنے کے بعد کس کی دعا تمہیں نفع دے گی۔ تم نفع اس کو دیے جا رہے ہو اور آخرت میں تمہارے لیے نفع تمہارے اس بیٹے سے ہو سکتا ہے، اس بیٹی سے ہو سکتا ہے، تمہیں کیا پتا، تمہارے نزدیک یہ اولاد ہے، برابر ہے، ورنہ اللہ سے ڈرو۔ فَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو؟ عدل کرو، برابری کرو۔ تو یہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، قرآن کریم نے بیان کیے، بہت سارے مسائل ہیں، الجھے ہوئے ہیں۔ اماں زیادتی کر گئی، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے نے خدمت کی تھی، چھوٹا بہت چھوٹا تھا، جب سے میرے ساتھ رہ رہا ہے، ابا زیادتی کر گیا، وہ بڑے بیٹے کے ساتھ ہو گیا، جنہوں نے خدمت نہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ان کو محروم کر رہا ہے۔ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اس نے خدمت نہیں کی، اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، یاد رکھیں۔ لیکن اس کی سزا آپ اس کو نہیں دے سکتے کہ جو تقسیم اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی تھی اور آپ کو جج بنایا تھا کہ آپ عدل کے ساتھ سارے امور نپٹائیں گے، آپ نے تو اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا، اور اللہ کے ہاں قانون ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے، اللہ کے ہاں مساوات ہے، یاد رکھیں اللہ کے ہاں مساوات ہے۔
میری سوچ اور میرے دل کی تقسیمیں نہیں چلیں گی، اللہ کا حکم چلے گا۔ زندگی کے اندر بھی میرے پاس جو مال ہے یہ میرے لیے میرا عارضی ہے اور حقیقی اللہ کا ہے، اور مرنے کے بعد تو مالک ہی اللہ ہے، پھر اللہ تقسیم کرے گا، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، اور تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کی ہے۔ ایک بچہ بالکل غریب ہے، بالکل یتیم ہے، مثلا میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی اولاد ہے، وہ بیٹا اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کی اولاد کو میری جائیداد نہیں مل سکتی۔ آسان لفظوں میں، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتا جائیداد کا وارث نہیں ہے۔ ہمارا اگرچہ کچھ قانون ہے آئلی اعتبار سے، ہماری عدالتوں نے کچھ اس پوتے کو جائیداد دینے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت میں پوتا، اولاد بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتا جائیداد کا وارث نہیں ہے۔ اب پوتا یتیم ہے، اگر اسلام ترس کی بنیاد پر مال تقسیم کرتا ہوتا یا غربت کی بنیاد پر مال تقسیم کرتا ہوتا تو پوتے کو ملنا چاہیے، تو میں پھر کیوں زیادتی کر رہا ہوں؟ اس پہ ترس کھا رہا ہوں، اس کو زیادہ دے رہا ہوں، اور اس پہ ظلم کر رہا ہوں، اس کو نہیں دے رہا۔ یہ ترس کی بنیاد پر مال تقسیم نہیں ہوتا، عدل کی بنیاد پر مال تقسیم ہوتے ہیں۔ ان مالوں میں زیادتی کرنے سے بچیں، اور زیادتی بھی 2 طرح کے، ایک ورثاء زیادتی کرتے ہیں، ایک فوت ہو جانے والا زیادتی کرتا ہے۔ فوت ہو جانے والا ناجائز ظلم کے ساتھ وصیت کر جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور ایک جو وارث بنتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں۔ وارث بن گئے 3-4 بیٹے بیٹیاں، اب ایک کے ہاتھ میں جائیداد ہے، وہی چلا رہا ہے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تقسیم ہی نہیں کر رہا، تو آپ 6-8 لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ جس ابا کے مکان میں میں رہ رہا ہوں وہ اس ابا کے مکان میں حصے دار میری بہنیں بھی ہیں، میرا بھائی بھی ہے۔ اب میری بہنیں اگر اپنے گھر میں ہیں تو اس میں ان کا حق ہے، اور 3 سال سے میں تو رہ رہا ہوں، وہ نہیں رہ رہی، تو ان کا حق ان کو دو، رینٹ دو، اس کی پرسنٹیج نکلے گی، اس کو حصہ ملے گا۔ تو ورثاء کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج عدالتوں میں آپ دیکھ لیں کتنے کیس لگے ہوئے، نسلیں ختم ہو گئی ہیں، وراثت تقسیم نہیں۔ جو قابض ہو کے بیٹھ گیا، جو بڑا ہے وہ قابض ہو گیا، بہنیں محروم ہیں، بھائی چھوٹے تھے ان کو پتہ نہیں ہے، اس بڑے بھائی نے قبضہ کیا ہوا، دکانیں نہیں بانٹ رہا، گھر نہیں بانٹ رہا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، چونکہ وہ لگا ہوا تھا نا دولت کا مٹھاس، باقی چھوٹے تھے، ابا کی موجودگی میں یہ سب اڑا رہا تھا، اب ابا گیا ہے تو کیسے بانٹ دے، کسی کو کیسے شریک کرے، وہ مٹھاس نکالنا نہیں چاہتا منہ سے، اس کو لگی ہوئی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ قیامت کے دن پل صراط پر آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر سارے حساب کر کے آ جائیں گے، جہنم پر رکھے ہوئے پل پر اللہ ان کو روک دے گا۔ ہو بے سو علی قنطرۃ، اللہ تعالیٰ اس پل پر ان کو روکے گا اور اللہ ان سے کہے گا تیرا حق اس کے پاس ہے، اس کا حق اس کے پاس ہے، اس کا حق اس کے پاس ہے، ہاں بتاؤ یہاں حقوق کا حساب ہو، کون چھوڑے گا؟ وہاں نہ بہن چھوڑے گی نہ بھائی چھوڑے گا، یاد رکھیں، وہاں نہ بیٹا چھوڑے گا نہ ماں چھوڑے، کوئی حق نہیں چھوڑے گا، حق نہیں چھوڑے گا۔ جس کے ساتھ جتنی بڑی دنیا میں اس امور میں زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اتنا بڑا فائدے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اس دولت سے کیا لے رہا ہوگا؟ نیکیاں۔ بھائی 10 لاکھ کھا گئے نا آپ، تو 10 لاکھ کی نیکیاں اس کو ملیں گی، تو اس نے تو اپنے 10 لاکھ دنیا میں کھپا دیے اور آخرت میں لے لیے۔ تو آپ اور میری نیکیاں چلی جائیں چند ٹکوں کے بدلے، جو جائیداد دنیا میں میری اولادوں میں تقسیم ہو گئی، میں کھا پی گیا، اس کے بدلے میں میری نمازیں چلی گئی، کیا ہوگا؟ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، اس لیے ہم اس کو چنگل مارے رکھتے ہیں، اس سے بچیں۔ جس کا جو حق ہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، اپنے تھوڑے سے آرام، وہ اس میں کمی آ جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن حق چلا جائے، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ان چند ٹکوں کے بدلے میں نیکیاں جا رہی ہوں، تو یہ بڑے مہنگے پیسے ہوئے نا، کہ چھوٹی موٹی جو عبادتیں تھی وہ جا رہی ہے، اور اگر عبادتیں ختم ہو گئی تو پھر اللہ اس کے بدلے میں اتنے اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال۔
اس کو تو فائدہ ہے، جو مظلوم ہے دنیا میں اس کو فائدہ ہے، وہ ہر حال میں یاد رکھیے گا وہ فائدے میں ہے، فائدے میں ہے۔ یوم التغابن، چٹیوں کا دن ہے، کئی لوگ ہوں گے جو چٹیاں بھریں گے اور یہی چٹیاں ہیں۔ تو وراثت کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور بہت غور طلب مسئلے ہیں یہ، ہمارے معاشرے میں ہر ایک شخص کے ساتھ لگے ہوئے یہ مسئلے، ہم میں سے ہر شخص ان مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ ان مسئلوں کو نپٹائیں، سالہ سال سے جو وراثتوں کے سلسلے نہیں اس کی گٹھیاں سلجھا سکے، اور ہم سلجھا سکتے ہیں، صرف لالچ اور مفاد کی بنیاد پر ہم ان کو لٹکائے ہوئے ہیں کہ کچھ اور فائدے اٹھا لیں، تو یاد رکھیے گا یہ حق دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے وہ اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ سارا یہ دن کا بپا ہونا صرف انہی حقوق کی ادائیگی اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ، مظلوموں کو ان کی مظلومیت کا عوض دینے کے لیے تو دن یہ قائم ہے۔ یہ دن اس لیے قائم ہے کہ ہم یہاں اپنی صفائیاں ستھرائیاں کر لیں، وہاں لینے والے بنے، وہاں دینے والے نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کوئی ایک شخص بھی میرے بارے میں اپنے رب سے کہے یا اللہ میں نے ایک درہم اس سے لینا ہے، ایک دینار لینا ہے، لوگوں جس کا میں نے کچھ دینا لینا ہے مجھے بتا دے۔ میں نہیں چاہتا کوئی ایک شخص بھی میرے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ لے کے کھڑا ہو درہم اور دینار کا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس حالت سے دنیا سے جاؤں۔ کتنے حقوق ہیں آج میرے کندھوں پر، میں جانتا ہوں۔ بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، اللہ کہتا ہے تیری اندر کی فلم جو چل رہی ہے وہ تیرا دماغ تجھے دکھا دے گا کہ تو کتنے پائے کا انسان ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، تو اپنے عذر کتنے بھی اپنی ذات پر عذر ڈال لے، نہیں یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، آپ کسی بھی دلائل کے ساتھ اپنے من کو اور اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں لیکن حقائق سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ تیرا دل اندر سے ایک آواز دینے والا ضمیر ہے، وہ بولتا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو کھا گیا ہے، تو نے زیادتی کی ہے، تیرا حق نہیں بنتا۔ اندر ایک ضمیر اللہ نے رکھا ہے جو بولتا ہے۔ یہ وراثت کے سارے اللہ کہتا ہے میں نے بیان کر دی یہ وراثتیں۔ کیا وراثت؟ دنیا میں سے ایک شخص چلا گیا ہے، نمبر ایک سب سے پہلے اس کی تجہیز تکمیل کرو، اس کے مال سے کرو، زکوٰۃ کی گاڑی سے نہیں۔ کروڑوں پتی ہے اور زکوٰۃ کے قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ چل رہا ہے نا، زکوٰۃ کی گاڑی پہ میت جا رہی ہے تو پیسے دو اس گاڑی والے کو، بولے یہ تمہارا جو ہماری میت گئی ہے نا پیٹرول جلا ہے، یہ پیسے لو، کیونکہ ہم صدقے کے مستحق نہیں ہیں۔ صدقے کے مال پہ تجہیز تکفین ہو رہی ہے۔ یہ کفن دفن کے جو بھائیوں نے سلسلے چلا رکھے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو پورا نہیں کر سکتے، یا وہ جو آئیں ان کو سہولت میسر ہو پیسے دیں اور کفن لے جائیں۔ ہمارے یہاں وہاں سے لے آؤ بھائی، کیوں؟ یہ کروڑوں پتی ہے، کفن نہیں لے سکتا۔ ہمارے یہاں کتنی بڑی عجیب اذیت والی بات ہے، کروڑوں پتی ہے اور کفن صدقے کے مال سے آ، یہ ہمارا ہم آپ کا حق نہیں ہے۔ قبر صدقے کے قبرستان سے پیسے دو، بولے یہ قبر کے پیسے کسی اور کو اس کے بدلے میں کہیں دے دینا۔ یہ گاڑی اس پر پیٹرول لگائے آنا جانا ہوا ہے، یہ مفت میں کیوں ہوا؟ تجہیز و تکفین میت کے مال سے ہوگی، جتنا خرچہ آیا اس میں۔ نمبر دو، اس کے بعد قرضہ اترے گا، جتنا قرضہ ہے سارے ورثاء خاموش، ابھی اس میت کا قرضہ اترے گا، مال بچے نہ بچے، تھوڑا بچے زیادہ بچے، قرضہ اترے گا، سارا قرضہ۔ اہم ترین عمل ہے، روح زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک جاتی ہے، شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہے۔ اللہ، لوگوں کا کھا کے یہ حقوق بیان ہو رہے ہیں، حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا، 3 درہم دینے اس کے، میں نہیں پڑھاتا۔ لوگوں کا لے کے صحابی نے کہا ابو قتادہ نے، اللہ کے رسول میں دوں گا، میں ذمہ دار بنتا ہوں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے پھر جنازہ پڑھایا، آپ نے نہیں پڑھا، کیوں؟
तंबीह की जिंदा लोगों को कि खा के जा रहा है, इसके लिए बख्शिश की दुआएं। अल्लाह, पैगंबर ने इनकार कर दिया है, इसके लिए बख्शिश की दुआ मैं करूं, रहमत की दुआएं मैं करूं, इसके लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश मैं करूं, लोगों का खा के जा रहा है। कौन था? सहाबी था। लेकिन कर्जा इतनी खतरनाक चीज, जिल्लत का सबब है। कर्ज मकरूज जब हो जाता ना तो उसकी इज्जत भी हलाल हो जाती है लोगों के लिए, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। ये कर्जा इतनी चीज, इय्याकुम वद्दैन, इस कर्जे से बचो और दे दो। हम हैं कर्जों को लटकाते, साल तक दे सकते लेकिन लटकाते, तो लटका ही रहता फिर इंसान, उसकी रूह। तो फौत होने वाले के कर्जे को अदा करना है, तजहीद व तकफीन उसका कर्जा नंबर 4। 3 फिर उसकी वसीयत को पूरा कर, वसीयत को पूरा कर, वसीयत पूरी करे। अगर उसने वसीयत नहीं की फिर भी 1/3 उसके माल में से अल्लाह को दे दो। इतना कमा के गया है, इतना जोड़ के गया है, अब इसके साथ ये आखिरी नेकी तो कर दो कि कोई 8, 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए इसका हिस्सा निकाल के कहीं अल्लाह के रास्ते में दे दो। करोड़ों की जायदाद अब्बा छोड़ के गया है। मोहतरम भाइयों, अपने हाथ से ही दे लो, कोई नहीं देता। पीछे वाले कहते हैं और थोड़ा बचा है, इतना तो अभी तो कर्जा निकल गया, तजहीद तकफीन निकल गई है, अब 1/3 भी दे, तीसरा हिस्सा भी दे। जितना छोड़ जाओगे औलाद थोड़ा समझेगी, खुद दो, कोई भी नहीं देता। करोड़ों खरबों छोड़ जाए, 20-25 हजार देने के लिए परेशानी हो जाती है जिंदा लोगों को। इसलिए खुद दे के जाओ, खुद दे के। इस माल को, उस वक्त से पहले जब सारे शहर बादशाह सुल्तान भी खाली हाथ खड़े होंगे, देने के लिए कुछ नहीं होगा, रब ने कहा अनफिकू, खर्च कर लो, मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफा। आज दे जा, आज। जब तू खाली हाथ होगा फिर तमन्ना करेगा मैं दे दूं तो तेरे पास कुछ भी नहीं हो। और ये पीछे वाले भी नहीं देते। कौन देता है? कौन याद रखता है? कोई कभी हमने अपने परदादा के लिए दुआ की हो? पता ही नहीं है। दादा तो चलो कुछ कुर्बत रखता है निस्बत नसब में, परदादा के लिए कभी दुआ की? कौन था? पता नहीं कितनी जायदाद छोड़ गया था दादा के लिए, और उस दादा ने उसको बढ़ाया तो आज मेरे पास वो माल मौजूद है। लेकिन कौन जानता है? कोई भी नहीं देता। अब्बा के नाम पर कोई नहीं देता, अम्मा के नाम पर कोई नहीं देता। ये औलादें नहीं देती। इनको तो कब्रें भी 8 हफ्ते के बाद भूल जाती है कि कब्र कहाँ है। इन्होंने बड़ी से बड़ी निशानियां ये लगा रखी होती है कि ईद वाले दिन आ जाते हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। साल के बाद चक्कर लगाता है। तो आज खुद अपने रब को मना लो, इबादत के साथ भी और इस माल के खर्च करने के साथ। अल्लाह को माल दो, अल्लाह को माल दो, माल खर्च करें बेकसों पर, बेबसों पर, अल्लाह के रास्ते में, सदका जारिया के अमाल में आज करें। फिर भी इस्लाम ने इसके लिए शिक छोड़ दी है। फौत हो गया है, हो सकता है करना चाहता था सदके, लेकिन फौत हो गया है। फरमाया 1/3 निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। इसकी वसीयत अगर हो जाए तो अच्छी बात है, 1/3 में वसीयत कर जाए तो वो माल भी निकलेगा इसके असल माल में से। और अगर नहीं करके गया तो फिर आपका हक है कि कुछ माल उसके हक में निकाल दो ताकि इसको अजर मिलता रहे। वसीयत को पूरा करो। लेकिन एक बात याद रखें, वसीयत ला वसीयत अल वारिस, जो इसकी जायदाद में वारिस बनता है उसके हक में मरने वाला वसीयत नहीं कर सकता। बीवी वारिस बनती है, बेटा वारिस बनता है, बेटी वारिस बनती है, माँ वारिस बनती है, बाप वारिस बनता है, शोहर वारिस बनता है, बीवी वारिस बनती है। ये सब वारिस बनते हैं, किसी हालत में भी ये महरूम नहीं होते। ये रिश्ते, बाप का रिश्ता किसी हाल में महरूम नहीं होता, माँ का रिश्ता किसी हाल में महरूम नहीं होता, बीवी किसी हाल में महरूम नहीं होती। हाल बता, बीवी से 2 बीवियां हो गई, 3 बीवियां हो गई, 4 हो गई, तो हिस्से में कमी जरूर आती है। एक बीवी थी तो 8वां हिस्सा, 2 थी तो 8वें में 2 शामिल हो गई, 3 थी तो 8वें में 3 शामिल हो गई, 4 थी तो 8वें में 4 शामिल हो गई। हिस्से कम हुए हैं, महरूम नहीं है। ये वो रसा है। बेटी महरूम नहीं होती, बेटा महरूम नहीं होता, शोहर कभी महरूम नहीं होता। ये वो रसा है, ये कभी भी महरूम नहीं होते। ये
یہ حصے کبھی بھی محروم نہیں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کی۔ تو ان ورثاء کے لیے ہم الگ سے وصیت کر جائیں کہ حصہ تو اس کو ملے گا لیکن ایک دکان اس کو ایکسٹرا دے دینا، یہ وصیت اس کے حق میں جائز نہیں۔ 8واں حصہ بیوی کو تو ملے گا لیکن ایک گھر بھی اس کو ایکسٹرا دے دینا نہیں۔ میری یہ چھوٹی بیٹی ہے، حصہ تو اس کو ملے گا لیکن میں نے فلاں چیز اس کے نام پہ میں نے کر دی ہے، وہ اس سے نہیں لینا نہیں۔ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ وصیت کس کے حق میں؟ جو مال میں وارث نہیں ہو سکتا۔ پوتا وارث نہیں ہے، آپ کر جائیں۔ بھائی وارث نہیں ہے اولاد کے ہوتے ہوئے، تو آپ بھائی کے حق میں کر جائیں۔ باپ موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو دادا محروم ہے تو دادا کے حق میں وصیت کر جائیں۔ تو جو ورثاء ہیں وارث کے نہیں بنتے کسی بھی حالت میں، ان ورثاء کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں اور غیر لوگوں کے بارے میں بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ورثاء حق رکھتے ہیں کسی حالت میں محروم نہیں ہوتے، ان کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت کر گیا ہے تو وہ وصیت تبدیل کر دو، اللہ کہتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ زیادتی کی وصیت کر گیا ہے تو وہ بھی چینج کر دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن بدلہ، جو شخص اس کو بدل دے اس وصیت کو، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ وصیت کیسی تھی؟ گناہ والی تھی، زیادتی والی تھی، تو اس وصیت کو چینج کرو۔ اسی طرح مرنے والا اگر کوئی شرک کی وصیت کر گیا، بدعت کی وصیت کر گیا، مرنے پر یہ کرنا، میرا عرس کرنا، میرا فلاں کرنا، بدعات کے امور کی وصیت کر گیا ہے، تو یہ بھی زندوں کے لیے واجب ہے کہ اس کی وصیت کو پورا نہ کرے۔ اس کے بعد مال تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مال تقسیم کیا ہے، بیٹی کو بھی دیا ہے، بیٹے کو بھی دیا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی دیا ہے، ماں کو بھی دیا ہے۔ تو اس وراثت میں بھی بعض منکرین حدیث نے بڑی باتیں کی ہیں، کہتے ہیں استحصال ہوا ہے عورت کے ساتھ، بڑا استحصال ہوا۔ کیا ہوا؟ عورت کو، بہن کو بھائی کے بارے میں مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ مثلا بھائی کو 10 روپے ملے تو بہن کو 5 روپے، تو کہتے ہیں زیادتی ہو گئی۔ عورتوں کو بھڑکایا گیا، عورتوں کے ساتھ کھیل کھیلا گیا کہ تمہارے ساتھ ہر جگہ پہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ زیادتی ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ میں پروگرام میں تھا، مجھے ایک ماں پوچھنے لگی، کہنے لگی 60-65 سال عمر ہے، پوچھ رہی ہے مولوی صاحب ایک مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا جی۔ کہتی ہے بچہ پیدا ہو تو کتنا، عقیقے میں کیا کرتے ہیں؟ 2 بکرے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بچی 1 بکرا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہتی ہے یہ تو زیادتی ہو گئی۔ میں نے کہا اماں اس حالت میں بھی 1 بکرے کو رو رہی ہے، 1 بکرا ہوا ہے، 2 کیوں نہیں ملے؟ لڑکے کو 2 ملے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، یہ زیادتی نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر ہم گنوا لیتے ہیں، اگر زیادتی بنتی ہے تو پھر انشاءاللہ 2 شروع کر لیتے ہیں، اور اگر زیادتی نہیں بنتی اور 1 بھی چھنتا ہے تو پھر 1 بھی نہیں ہوگا۔ اسلام نے تو احسان کیا۔ کہتی کیسے؟ میں نے کہا آپ بیٹی تھی تو باپ کے گھر میں تھی، آپ کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ باپ۔ لاڈ لڈائے، بیٹوں پر بھی بعض دفعہ باپ بیٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لاڈ زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ جب تم بیٹی کے بعد کیا بنی؟ بیوی بنی، تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہو گئی خرچہ۔ ابا سے بھی وراثت لے آئی، شوہر کی وراثت سے بھی حقدار بنی۔ پھر آپ کو اللہ نے بیٹے دیے، پھر وہ بیٹے آپ کی خدمت میں اللہ نے لگا دیے، پھر وہ بیٹے کما کے لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تمہاری ماں، اس کو کفر نہیں کہنا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال باپ سے بھی دیا، مال شوہر سے بھی دیا، مال بیٹوں سے بھی دیا، اور تمہارا خرچہ اپنا ذاتی کتنا ہے؟ کسی چیز کا ذمہ دار بنایا اللہ نے عورت کو؟ خرچہ نہیں ہے، مال مل رہا ہے، خرچہ نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے مقابلے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہوا، ابا کہتا کما، شادی کی، بیٹا کما، بچے ہو گئے، بیٹا اور کما۔ اس کے کندھے پر اتنے وزن ہے، اس بیٹے کے کندھے پر سارے خرچے اس کے کندھے پر ہیں۔ اسلام نے کہا یہ بیٹا آ گیا ہے، اب اس کے لیے 2 بکرے صدقہ کر۔ اس صدقے کی بنیاد یہی ہے کہ کل کو معاشرے میں اس نے لانچ ہونا ہے، اس پر بھاری ذمہ داریاں ہیں، صدقہ کر دے
تاکہ اللہ اس سے یہ ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا سکے۔ تیرے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام نے احسان کیا، ایک بکرا تیرے حق میں کہہ دیا کہ ذبح کر، ورنہ ایک بھی نہیں بنتا تھا۔ کہتی ہاں بات تو صحیح ہے، زیادتی کہاں ہوئی ہے؟ بہن بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہوئی، اسلام نے احسان کیا۔ اس کو گھر میں، باپ کے گھر میں ہے تو باپ کے گھر میں ملکہ بن کے بیٹھی ہے، شہزادی بن کے بیٹھتی ہے، بھائی حسار ہوتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں۔ پھر شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر سارے امور کا والی ہوتا ہے، پھر وہاں یہ سلطانہ بن کے بیٹھتی ہے۔ پھر اولاد ہو جاتی ہے تو بیٹے اس کی خدمت کے لیے کوشاں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں کتنی عزت دی ہے اس بہن بیٹی کو اسلام نے۔ اب بھی کہتی ہے ایک بکرا، اب بھی ایک بکرے کو رو رہی۔ تو محترم بھائیوں، یہ اسلام نے بیان کیا۔ اکیلی ایک بیٹی ہے نا کسی کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی آدھی جائیداد کی وارث یہ بیٹی ہے۔ اللہ، 2 ارب کا مالک ہے، ایک ہی بیٹی چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، 1 ارب اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹی کو دے دو، ذمہ داری کوئی نہیں ہے، آدھی جائیداد کی وارث، اور بھائی کے ساتھ مل کے نصف لے رہی ہے تو اس پر اعتراض نظر آ رہا ہے۔ بھائی کی ذمہ داریاں کتنی ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ یہ شوہر کے گھر چلی گئی ہے، وہاں ساری ذمہ داریاں شوہر کے کھاتے میں، اس کی جائیداد ویسے ہی محفوظ ہے۔ تو یہ زیادتیاں نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ تقسیم ہے وراثت کی، ان سارے امور کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں جو وراثت کے معاملات ہیں محترم بھائی اس کو حل کرو، بہت جلدی حل کرو، اس سے پہلے کہ بیچ میں سے کچھ ایسے وارث ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، پھر تقسیم در تقسیم کے سلسلے پڑے ہوتے ہیں، پھر ہم الجھنوں میں پڑے ہوتے ہیں اور خام خواہ لوگوں کے حق چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ حق کھا کر اگر فوت ہو گئے تو پھر اللہ کے ہاں تو انصاف کا پیمانہ ہے، وہ چکی چلتی تو دیر سے ہے، پیستی بہت باریک ہے۔ ظالم کے لیے بھی دیر سے بعد دفعہ چلتی ہے، مظلوم کے لیے بھی بڑی دیر سے چلتی ہے۔ چکی چلتی تو ایسا ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ ظالم کو بھی اللہ دیر سے پکڑتا ہے، پر جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے، اور مظلوم کی بھی بعض دفعہ اللہ دیر سے نصرت مدد کرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے تو خوب کرتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔